کہ مسلم ورلڈ کو جب تک ویسٹ کا ساتھ نہیں ملتا تب تک آپ نہیں روک سکیں گے انڈیا کو. جی وہاں پہ جو بھی کام وہ کرنا چاہیں گے وہاں پہ ہوتا جائے گا. موسٹ آف ڈائریکشن تو میں کہوں گا کہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے انڈیا کی. اور وہ جو بھارت میں جو اس وقت حکومت ہے اس سے تو آپ یہ توقع کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے اب یہ ٹھان لی ہے. اب ہم پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, ہم تو بدقسمت لوگ ہیں نا, ہم اپنے آپ کو انڈین کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک پالیسی کیسی بناتے ہیں, آپ مسلم ورلڈ کو کس طرح ساتھ لیتے ہیں. اور مسلم ورلڈ سے بھی زیادہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مسلم ورلڈ کو جب تک ویسٹ کا ساتھ نہیں ملتا تب تک آپ نہیں روک سکیں گے انڈیا کو. جی وہاں پہ جو بھی کام وہ کرنا چاہیں گے وہاں پہ ہوتا جائے گا. اور انڈیا والی جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے وہ مذہب کے سہارے پہ یہ الیکشن جیتنا چاہ رہی ہے. میں نے یہی عرض کی نا کہ ترقی اتنی کی ہے سو کال کہ جی ہم بہت ترقی کر گئے, اور نظر بھی آتی ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراف میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو یہی مذہب, یہی اقلیتوں پر ظلم اور یہ سارا کچھ دکھا کے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ انگیخت کر کے اور وہ اس سے ووٹ لیے جاتے ہیں. تو اسی صاحب 20% انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے. جی مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے, اور وہ یہی اچھا بہت وہ بڑا مسئلہ ہے. 16% اس کو کہتے ہیں, لیکن ایکچولی جو ہے وہ 20%. اچھا اب 20% کو اگر آپ قومی دھارے سے الگ کر دیں گے, ان کو کچل دیں گے, ان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے, ان کی ایجوکیشن کے راستے ختم کر دیں گے, پھر آپ کسی ملک کو ترقی کیسے حقیقی معنوں میں دلوا سکتے ہیں؟ جی کیا آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ نے 25-30 کروڑ جو وہاں پہ مسلم ہے اس کو آپ نے اس سے بھی برے حالات میں لے جانا ہے؟ اور اتنی بڑی تعداد کو آپ ان کو ڈسکرنٹلڈ ایلیمنٹس میں چینج کر رہے ہیں, اور پھر اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. ریئیکشن بھی اس کا آ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جی فلاں نے ہمیں چھیڑ دیا, فلاں نے ہمیں چھیڑ دیا. حرکتیں وہ تو ہمیں ظاہر ہے پتہ ہے کہ دیکھیں نا وہاں جو آزادی کی تحریکیں مختلف ریاستوں میں وہاں پہ ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے نا کہ جو دہلی میں بیٹھے حکمران ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے, اور باقی جو مختلف سٹیٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کی سوچ مختلف ہے. جو انتہا پسند ہندو ہے اس کی سوچ مختلف ہے. اچھا, اور اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, کوئی شک نہیں اس میں کہ اچھے لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے. انتہا پسندی میں کیسے اچھے لوگ ہو نہیں, سکتے ہیں؟ اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, اس انتہا پسندی سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن جو انتہا پسندی کی سوچ کا غلبہ جس طرح سے آ گیا, آپ تو دیکھیں نا کہ جو راہل نے جو ابھی جو ریاستی انتخابات تھے وہاں جو کمپین شروع کی, تو راہل نے بھی اپنا حلیہ بالکل وہی کر لیا تقریباً. کرنا پڑا تو مجبوری. چلے اچھا, انہوں نے بھی اپنا چوگا اتار لیا, اور وہ جیسے سوشل میڈیا پہ بھی بدماشی فلاں چیز نہیں چل سکتی. اب انڈیا کا یہ بھی ہے کہ مارکیٹ ہے جی, فیس بک فلاں چیز نہیں چلا سکتا. بس وہ اپنی دیکھنا اس بلیک میلنگ, وہ اپنی ان کی بلیک میلنگ ہے, اس بلیک میلنگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہوں نے جو جیسے آپ نے کہا امریکہ سے ویپنز کا ان کا یہ میں ابھی اسی موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. ادھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کی مذہبی آزادیاں سلب ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف جناب ہمارے جنگی عزائم ہیں کہ وہ سنبھلنے نہیں پا رہے. ابھی امریکہ سے کوئی 31 جو ہیں ڈرون پریڈیٹر میزائل بردار وہ طیارے ملنے جا رہے ہیں, اور کیا ان کا استعمال ہے اور کیا ان کا معاملہ ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس حقیقت کو پاکستان کو اچھی طرح سے, پاکستان کے ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے وہ اس لیول کی اب نہیں رہی جس طرح کی انڈیا اور امریکہ. انڈیا کو انڈو پیسیفک جو پالیٹکس ہے وہاں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ وہیں پہ دیکھیں نا, انہوں نے جو بحر عرب ہے اس میں سارا ان کے حوالے کر دیا ایک طرح کا. اور بیسک انڈیا نے بھی اپنی سیاست یہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ چائنا کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کے لیے دیے جا رہے ہیں, اور لداخ میں بھی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے وہ ایک انٹرنیشنل کھیل ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن بنیادی طور پہ اس کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے, طاقت کا توازن یہاں کتنا ڈسٹرب ہوا ہے, اس کا میرے خیال کے مطابق شاید امریکہ کو اس وقت احساس نہیں ہو رہا, لیکن انڈیا کے اپنے عزائم میں. میں نے آپ کو اچھا, میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو احساس نہیں ہے کہ جو اس وقت اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھا ہے کہ اس کی تمام جو ڈائریکشنز ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں. جی بالکل, مطلب موسٹ آف ڈائریکشن تو میں کہوں گا کہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے انڈیا کی. اور انڈیا کی جو ریکگنیشن ہے ایز اے سویلائزیشن, دیکھیے وہ بہت پرانی ہے. اب ہم پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, ہم تو بدقسمت لوگ ہیں نا, ہم اپنے آپ کو انڈین کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے.
जैसे जर्मन, फ्रेंच सब अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, इसी तरह हम सबको अपने आप को इंडियन समझना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी रियासत है, उनको जितनी ये नफ़रतें हैं, हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया एंड हिंदूज़, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये उनके अपने हक़ में बेहतर है। लेकिन मैं प्रिसाइज़ली आपके सवाल पे वापस आते हुए कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप है इंडिया की रिकग्निशन के हवाले से, टू वेज कि इंडिया, ये बड़ी बात थी, ये हमेशा से चल रहा था कि इंडिया दुनिया जाना चाहती थी, लेकिन अब दुनिया को महसूस हो रहा है कि इंडियंस भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। जरा आप इस बात को गौर कीजिए। मतलब आमतौर पर ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, स्पेशली आप पाकिस्तान को सामने रखिए, एक पाकिस्तानी को टूरिस्ट वीज़ा यूरोपियन नेशन का लेने के लिए, ईयू का या अमेरिका का, कितनी दिक्कत आती है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिक्कत इंडियन के लिए नहीं है, क्योंकि इंडियंस के बारे में दुनिया में ये क्लियर है कि ये टूरिज्म भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और काम भी करेंगे। कोई और इन्होंने असाइलम नहीं मांगना, जाके एकदम से वेलफेयर नहीं मांग लेनी, या वहीं पे उन्हीं मुल्कों में गए तो बैठ नहीं जाना धरना डाल के कि जी अब तो हम बैठ गए हैं। तो वहां के मसाइल नहीं है। तो ये इंडिया की जो है वैलिडिटी और उसकी इम्पोर्टेंस है कि दुनिया को पता है कि हम भी इनके देशों में जाते हैं और अब ये भी हमारे देशों में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन एफोर्ड, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड कि सच देयर इज अ नेशन दैट कैन एफोर्ड विजिटिंग अस, दैट कैन एफोर्ड स्पेंडिंग मनी इन टूरिज्म, तो वो फिर दुनिया के जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं वो टू वेज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी कि हमारे यहाँ ही लोग आए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अफोर्ड नहीं करते, तो फिर दुनिया उस तरह आपके साथ बिजनेस नहीं करती। अब इंडियंस एंड इंडिया इज इन अ पोजीशन कि वो दुनिया को अकोमोडेट भी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर घूम फिर भी सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के हालात पर गौर करें तो जब ब्रिटिश ने हमें आज़ाद किया तो हमारे देश का टुकड़ा करके एक और देश बना दिया पाकिस्तान। वो पाकिस्तान हर साल भारत से एक दिन पहले ही अपनी आज़ादी का दिन मनाता है 14 अगस्त को। पाकिस्तान अपनी शुरुआती दिनों में भारत के मुकाबले ज़्यादा प्रोग्रेस करता दिख रहा था, जिसे खुद पर खुदा की नेमत होने का दम था। आकर इतनी कि अपनी नाम ही पवित्र जमीन रखा। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा खुदा की बंदगी में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि प्रगति के सारे पैमाने से उसकी नज़र हट गई। और आज हालत यह है कि पाकिस्तान हकीकत में खुदा की मेहरबानियों के भरोसे ही है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ताहाल होती जा रही है। आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद पाकिस्तान अपने मैन पावर का उचित इस्तेमाल नहीं कर सका। करप्शन और कर्ज लेने की फितरत के चलते उसकी आर्थिक विकास दर भी थम गई है। उस पर $100 अरब से ज़्यादा का विदेशी कर्ज का बोझ है। और ताज़ा इकोनॉमी सर्वे में ये सामने आया है कि 2022-23 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और सिकुड़ गई है।